الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر الصلاة والسلام علی سید الخلق والامر لا يخلق نبی ولا رسول بعد ولا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابه الصلاة والسلام علی سید انبیائه وسند اولیائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود و شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاکاروں کا دامن میں مچلنا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد زینت محفل صدر محفل پروردہ آغوش علم و حکمت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر احمد رضا صاحب نقشبندی مجددی نیروی غزنوی زیب و زینت آستانہ علیہ نہری شریف مقتدر حضرات علماء کرام سراخانہ نشری لسان احباب عقیدت و محبت حضور قبلہ عالم عالم مبلغ اسلام پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ پیر محمد عبدالغفار غزنوی نیروی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کی اس مبارک تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کی فضل و احسان سے میں تمام اہلیان کیتنے کو بالخصوص اور مسلم ایسوسی ایشن کے جملہ ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے اس موسم کی بارگاہ میں سالانہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی عقیدتوں کے ساتھ اس عرس مبارک کی تقریب کا انتظام و انصرام فرماتے ہیں۔ 12 بجے سے یہاں بلکہ اس سے قبل حضرات کی یہاں آمد ہو چکی، بزرگ میں دیکھ رہا ہوں، نوجوان دیکھ رہا ہوں، اور اب 6 سے ٹائم اوپر جا رہا ہے۔ وہ جو نیازی مرحوم نے کہا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ بس اب وہ سیکٹری صاحب نے فرمایا ہے نا وہ اختتامی ہے تو پیر صاحب کی دعا ہے، اس کے بعد یا جو بھی آپ جس انداز سے بھی مناسب خیال فرمائیں گے۔ میں نے بار بار بالکل کوئی نہیں کہنا وہ اونچیا کو سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ کا مطلب پیر صاحب یا مولانا صاحب یا علامہ نیروی صاحب زندہ باد نہیں ہوتا، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو پاک ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی پاکی کا کوئی اپنی زبان سے بیان کرتا ہے تو وہ پاک پروردگار زبانوں کو بھی پاک فرما دیتا ہے، دلوں کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ لہذا اس مختصر ٹائم میں بالکل مجھے سیکٹری صاحب نے پہلے وقت بتایا تھا کہ فلاں وقت پر آپ نے جناب الحاج ظفر اقبال جماعتی صاحب انہوں نے کہا جی آپ نے بسم اللہ راجہ صاحب اللہ اللہ میں ہم پچھاڑے ہیں جناب، واہ جی واہ واہ جی واہ۔ یہ نار سے ہمارے جناب علی راجہ رائے صاحب کی بڑی ایک تاریخ ہے، راجہ افتخار صاحب وہاں یہ بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں۔ ابتدا میں 1-2 مرتبہ اتفاق میں سے مجھے رائے صاحب نہیں ہو سکا، آپ کی دعوت تھی، چلے کبھی انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ تو چلیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اہلیان کیتلے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے اس موسم کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔
تو یہ 6 گھنٹے تک بیٹھنا، میں درمیان میں اٹھ کے چلا گیا ہوں، مجھ سے زیادہ ایج کے لوگ، مجھ سے زیادہ بوڑھے بندے پوری طرح جم کے بیٹھے ہیں، تو یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، رب کا وعدہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پروردگار ان کی محبت پیدا کروا دیتا۔ میں اس کی کمیٹی کے تمام حضرات، میرا دل چاہ رہا تھا میں ایک ایک کا نام لوں ان بزرگوں کا کہ جنہوں نے حضرت پیر صاحب کے ساتھ وہ وفا کی، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا وہ سرمایہ، وہ زندگی اس عظیم الشان مسجد کے قیام میں لگا دی، اور بالکل بے نفسی اور بے غرضی کے ساتھ۔ اور پھر آپ لوگوں کی وفاؤں کو بھی ہمارا بابا کہا سے کرتا تھا، لکھ کر سلام۔ کوئی اس سے تو ٹھیک ہو جانی چاہیے، آخری یہ جماعت ہے نا۔ تو گرامی قدر حضرات، مسلم ایسوسی ایشن کے جملہ افراد مبارکباد کے مستحق ہیں، اہلیان کیتلے مبارکباد کے اور خراج تحسین کے مستحق اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور صدر مسلم ایسوسی ایشن اس وقت وہ موجود نہیں، انہوں نے یہ ذمہ لگایا میرے کہ میں آنا چاہتا، پھر حضرت پیر صاحب نے خود ان کو جناب الحاج شوکت میر پوری صاحب کو اور کمیٹی کے حضرات، سیکٹری صاحب، حافظ صاحب، قبلہ حافظ نسیم صاحب، حاجی یعقوب صاحب، دیگر حضرات جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی اجازت سے۔ اور پھر یہ بھی کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ وہاں عظیم الشان مسجد اور دارالعلوم کے قیام انشاءاللہ وہ چونکہ تکمیل کے آخری مراحل میں، اور پھر پاکستان میں کام آپ کو پتہ ہے کس رفتار سے چلتے ہیں، وہاں ایک ہماری کرنسی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ڈاؤن سائزنگ کی طرف بڑھتی ہے، باقی کام تو جو ہے وہ کچھوے کی چال پہ ہی ہوتے ہیں۔ کئی سالوں سے تو وہ صاحب کیونکہ مسجد کی تکمیل وہ آخری مراحل میں، اور انشاءاللہ وہاں جو قائم مدرسہ ہے اس وقت تک حضرت پیر صاحب کی بلا الحمدللہ، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ کہیں سے جاگ لگتی ہے، ورنہ یہ چودھری لوگ اور بھڑکیاں دے اور میرپور دے لوگ جتنے بھی، میں سب نو جاننا ہے بھئی کتنے کو مذہبی۔ میں پہلی مرتبہ قبلہ جب آیا تو میں نے کہا بھئی میں نے دیکھا ہے وہاں یہ جو بڑے بڑے ہماری چودراہ ہے، یہ تو مسجد کے سامنے سے بھی گزرے تو منہ ادھر کر کے لگ جاندے۔ ہاں یہ بچے بھی، یہ بزرگ بھی، ماشاءاللہ یہ کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ کوئی تھا جس نے وہ چنگاری محبت اور سرکار کی عقیدت و محبت کی اور دین کی تبلیغ اس اخلاص و للہیت کے ساتھ کی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ حضرت کے معتقدین و مریدین کے ساتھ عقیدت کا اور برطانیہ بھر سے آنے والے مہمانوں کا اور حضرت کے عقیدت مندوں کی یہاں آپ میزبانی کا شرف و اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قریب وہاں دارالعلوم میں اس وقت تک 9 سے 10 حفاظ، اور وہ حاجی صاحب انشاءاللہ میں جب جاؤں گا تو ہم وہاں، اور اس سلسلے میں آپ حضرات کو بھی بہت سارے احباب مجھے پتا ہے جو جناب الحاج شوکت میر پوری صاحب کے ساتھ اس سلسلہ میں ان کی معاملت بھی رہتی ہے۔ آپ حضرات کی محبتوں کو لاکھوں سلام۔ گرامی قدر حضرات، میں بالکل گفتگو کو اسی طرح جس طرح میں نے تیزی سے شروع کی، میں بالکل بے شک وہ آخری ٹائم مجھے نہیں بتایا لیکن مجھے احساس ہے سردار سلیم صدیقی صاحب کا آپ کو بہت زیادہ احساس ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر جب ہاں جی ان کے ساتھ میں نے جانا ہے تو جب کسی کے ساتھ جانا ہو تو پھر اس نہیں مرضی ہے۔ لو جی 2 باتیں، ایک ہی بات میں عرض کرتا ہوں، وہ کیا، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے حسب و نسب، حسب اور نسب، مطلب کیا، ایک ہوتا ہے بندے کا پس منظر، اس کا خاندانی پس منظر، اس کی آباء و اجداد وہ کس درجہ کے ہیں، ایک آگے بندے کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہم نے دیکھے وہ ایسے ہیں جو صرف اپنے آباء و اجداد کا چورن بیچتے ہیں کہ میں فلاں کا، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، ان کی یہ خدمات۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے انہیں یہ درس دیا کہ وہ تو تمہارے آبا تھے مگر بتاؤ تم کیا ہو،
وہ آگے بات کرتا ہے وہ تمہارے آباء و اجداد کا تو بڑا مرتبہ تھا، اب تم بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو، تم کس پانی میں ہو؟ صاحب عرش کی زندگی پہ جب ہم نظر کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت خواجہ لہروی کا خاندان، وہ حضرت بابا مولوی کا فیض، اور جو علامہ اقبال نے کہا سمندر میں بھی ان کے دور کی، جہاں پہنچے زمین کو آسمان تک کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے درو دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کے دور کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ میں نے کہا شاید علامہ کی اس وقت نظر اور علامہ کا اس وقت وہ تصور و خیال وہ شاید نیریہ شریف کے اونچے پہاڑوں کی طرف تھا۔ اس کی محافل ہوتی ہے، متعدد بار مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ علامہ قبلہ صاحب لہروی صاحب اور دیگر احباب جو گئے ہیں، وہ پہاڑوں میں جس طرف نگاہ کی جائے لوگوں کے ساری سر نظر آتے ہیں اور ہر طرف سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ فرمایا پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے اور سمندر میں بھی ان کے دور کی راہیں نکل آئی۔ خاندانی پس منظر کو دیکھا جائے تو حضرت، اور پھر آگے چل کے یہ صاحبزادہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، عکس جمیل اپنے والد گرامی کے اور اپنے ان مشائخ اور صوفیاء کے بہترین ترجمان جو عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاص میں بھی، للہیت میں بھی، نظریات میں بھی اسی لائن پر چل رہے ہیں۔ اور پھر آج کل لوگ کہتے ہیں اے جڑے پیر کا مسیطہ تو باہر ہوندے نے، کوئی میں کسی کی نشاندہی نہیں کرتا چونکہ ہماری لوگوں کی اپنی اپنی عقیدتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو پیر صاحب قبلہ یہ جو حضرت انسان ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب شے ہے۔ یہ ماننے پہ آئے تو کلوں مکڑوں کو مان لے، گائے کا موتر پینا شروع کر دے اور اس میں شفا سمجھے، تلاش کرے، اور انکار کرنے پہ آئے تو رب جیسی عظیم ذات کا بھی انکار کر دے۔ یہ حضرت انسان بڑی عجیب شے ہے، لیکن خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حسب و نسب کو دیکھا جائے، سینسے کے مقام پر عظیم الشان دارالعلوم قائم ہے حضرت صاحبزادہ صاحب کی سربراہی میں، تو مشائخ کا یہی فیض ہوتا ہے۔ لوگ اس کو قدیم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر بندہ شریعت پہ عمل کرے، طریقت پہ عمل کرے اور بندہ رائے سرکار کی سنت و سیرت پہ عمل کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت نے کوئی بے نماز بندہ ہو، جھوٹ بھی بولے، بدکاری بھی کرے، کیا یہ علامات مومن ہے؟ بولو ذرا۔ یہ جو دل کا مفتی ہوتا ہے نا، اس کا فتویٰ بڑا صحیح ہے۔ دل کا مفتی، یہ راشدین سے ہمارے بزرگ عادی ایوب صاحب علی صاحب تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت میں برکت عطا فرمائے، دیگر احباب، دل کا مفتی بڑا صحیح فتویٰ دیتا ہے۔ دل کے مفتی سے پوچھئے کہ کسی بندے کے نامہ اعمال میں خیر نام کی کوئی چیز نہ ہو، اگرچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگرچہ عالم دین کی گود میں پڑا ہے، اگرچہ شیخ طریقت کا نور نظر ہے، لیکن اللہ نہ کرے وہ گمراہی اور بے دینی اور بدعقیدگی کا شکار ہو جائے، اس کی زندگی میں خیر نام کی کوئی چیز نہ ہو اور سراپا شر، کیا یہ مومن کی علامت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، تمہارے پاس ایمان کا سرمایہ ہے، ایمان کی دولت ہے۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت کی نسبتوں کا مہینہ، آپ نے فرمایا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اونچی کہہ دے رہے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو قرآن کی تعلیم، قرآن کا اس آیت کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اے صاحب ایمان، تیری چھاتی میں دھڑکنے والا دل ایمان کی حلاوت سے آشنا ہے۔ اب اس کی حفاظت کے لیے ضرورت یہ ہے کہ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے یہ ایمان کی دولت کا ڈاکو تیرے پیچھے پھر رہا ہے، لہذا
ایمان کی حفاظت کے لیے اب ہم تمہیں ایک دائرہ بتاتے ہیں، ایک حصار بتاتے ہیں، ایک گروہ بتاتے ہیں، ایک قبیلہ بتاتے ہیں. جب تو ان میں آ جائے گا وہ بھی محفوظ ہے، تو بھی محفوظ ہو جائے گا. کونوا مع الصادقین. بس 2-3 منٹ میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. حضرت قبلہ نیروی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب عرس یہاں مسجد شریف، یہ عظیم الشان مسجد کا قیام، اور اس یہ کیا بولتے ہیں اپنا سیکٹری صاحب، لنکا شایر، یارک شایر. انگریزی مجھے آتی جاتی کوئی نہیں ہے، نہ ہی میں نے کوئی زبان ہے ٹھیک ہے جس کو آگی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے، اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ زبانیں آئے، لیکن الحمدللہ ہم جب قرآن کی آیت پڑھیں گے یا سرکار کا فرمان، وہ غلط نہیں ہوگا، اس کا کوئی غلط سڑک ہوگی جائے تو خیر ہی برداشت کر جانا چاہیے. اتنی عظیم الشان مسجد کا قیام، اللہ اکبر. اور اکیلا ہوتا ہے بندہ. سرکار کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے اچھا گمان کرو. اور یہ جو آیت کریمہ ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اس آیت کے تحت پہلی تفسیر قرآن تفسیر ابن عباس میں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. سرکار نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرنے والا ہے، مسجد کو آباد کرنے والا ہے، مسجد کو بنانے والا ہے، عام مومن کے بارے فرمایا اس کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو، لیکن جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ. گمان ایک اور چیز ہے، شہادت کچھ اور ہوتی ہے. کوئی عدالت میں جا کے کہے میں شہادت دیتا ہوں، میرا گمان ہے، اگلا لفظ جج سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، انہوں نے کہا گمان ہے تو جناب یہ گمان شمان کاری لے جاؤ. یہاں تو شہادت گمان پہ نہیں، شہادت یقین پہ ہوتی ہے. تو سرکار نے فرمایا جو مسجد کی آبادی اور اس کے قیام کا ذریعہ بنتا ہے، رب کا گھر بناتا ہے، اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ. حضرت پیر صاحب ایک اکیلے نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو اس کا مصداق فرما دیا اپنے کردار و عمل سے. تو حسب و نسب کے اعتبار دونوں حوالوں سے دیکھیے، صاحب عرس کا خاندانی پس منظر بھی، اور صاحب عرس حضرت قبلہ پیر عبدالغفار صاحب علیہ الرحمہ کا ذاتی کردار 40 سال تک یہاں گزارے. ہم بھی اسی شعبے سے وابستہ ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ مولوی کتنے پانی میں ہوتا ہے، پیر کتنے پانی میں ہوتے ہیں. بڑے زوروں سے کب مانتے تھے زمانے والے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. وہ زور کیا ہے؟ وہ کردار کا زور ہوتا ہے، وہ عقیدے کا زور ہوتا ہے، وہ ایمان کا زور ہوتا ہے. یہاں زور بازو سے تو آپ اپنی اولاد سے کچھ نہیں منوا سکتے، اور اگر یہاں چہروں پہ داڑیاں اور سروں پہ ٹوپیاں سجا کے مسجد میں کسی نے داخل کیا ہے تو یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں، کردار کے زور پر ہے. یہ ڈنڈے کا زور نہیں ہے، یہ کردار کا، یہ گفتار کا. اور وہ 40 سال لوگوں کے سامنے ایک بہترین، میں مطابقت کی بات نہیں کر رہا، تلک عشرۃ کاملہ، سرکار نے 40 سال، لیکن اس کا فیض اگر میں یہاں کہہ دوں کہ یہ سرکار کی اس مبارک زندگی کا فیض ہے کہ آپ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا. ویسے تو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی رب کی مخلوق میں ذات مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ ہے. تو وہ مطابقت یہاں زندگی آپ کی تبلیغی اس انداز اور اس شان سے گزری. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک نسبتوں سے ہمیشہ وابستہ فرمائے. اور ہمارے مہمان علامہ امجد ثانی صاحب نے جو بات کہی، عقائد کو دیکھا جائے، نظریات کو دیکھا جائے. ویسے تو لوگ طرح طرح کسی کے پیچھے بھی لگ جائیں اور کسی کا بھی انکار کر دیں. اس سوشل میڈیا نے اور زیادہ شیطنت اور بسم اللہ فتنہ پھیلائے ہیں، مگر فکر رضا یہی ہے، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے،
اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اصحاب رسول آسمان ہدایت کے ستارے اور سرکار کی آل کشتی نوح جو ان کو رہنما اور ان کی پناہ میں ہوگا وہ صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران فرمائے گا. گرامی قدر حضرات، شاید میں تھوڑا وقت باقی اور رات سے کچھ زیادہ لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مبارک نسبتوں، پاکیزہ نسبتوں جو عقیدے اور عمل کے پاسبان ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ وابستہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات گرامی، آپ نے حضرت مفتی صاحب کا بڑا پیارا خطاب سے بات فرمایا.